بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرء مع من احب۔ آج ہم یہاں سے ترجمہ و ترکیب کریں گے ذات الطالبین کا۔ المرء مع من احب، آدمی ساتھ ہوگا اس کے احب جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ المرء مع من احب، آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو لہٰذا نیک لوگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، علماء صلحاء کے ساتھ محبت کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہمارا حشر انہی بزرگوں کے ساتھ ہو۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو لہٰذا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہمارا حشر قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ تو آدمی ساتھ ہوگا اس کے احب جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ تو المرء یہ مرفوع لفظاً مبتدا، مع منصوب محلاً مضاف، من مجرور محلاً اس میں موصول۔ مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بنے گا اور مضاف الیہ مجرور ہوتے۔ محلاً کیوں؟ محلاً اس لیے کہ من اس میں موصول ہے، اس میں موصول مبنی ہوتے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا اس میں موصول صلہ کے بغیر ترکیب میں کچھ بھی نہیں بنتا۔ اب یہ اس میں موصول آ گیا، جب تک اس کے ساتھ صلہ نہیں ملے گا تو یہ ترکیب میں کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اور یاد رکھنا موصول کا جو آگے صلہ آتا ہے وہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، ہمیشہ جملہ۔ تو من مجرور محلاً اس میں موصول، احب فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر مضاف الیہ مع مضاف کے لیے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا ثبت فعل کے لیے۔ یاد رکھنا یہ جو ظروف ہوتے ہیں مع ظروف میں سے ہے، ظروف جو ہوتے ہیں یاد رکھنا یہ ترکیب میں مفعول فی ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ جو ظروف ہے یہ بھی جار مجرور کی طرح 8 چیزوں کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، فعل کے ساتھ، مصدر کے ساتھ، اس میں فاعل کے ساتھ، اس میں مفعول کے ساتھ، صفت مشبہ کے ساتھ، اس میں تفضیل کے ساتھ، مبالغہ کے صیغوں کے ساتھ، اسماء افعال کے ساتھ۔ ان میں سے جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو پھر اس کا محذوف جو ہے، اس کا جو متعلق ہے وہ پھر محذوف نکالنا پڑتا ہے، محذوف۔ تو لہٰذا یہ مفعول فی ہوا ثبت فعل کے لیے، ثبت فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ اب فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہے، اور المرء مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ احب فعل، احب یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی معروف ہے، باب افعال سے ہے۔ احب یحب احباب، باب افعال ہے، اس کا معنی ہے محبت کرنا۔ الخمر جماع الاثم، یاد رکھنا یہ جو لفظ ہے جماع، اس کو جماع پڑھنا بھی درست ہے اور اس کو جیم کے زیر کے ساتھ جماع پڑھنا بھی درست ہے۔ دو طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، جماع پڑھنا بھی درست اور جماع پڑھنا بھی درست ہے۔ الخمر جماع الاثم، شراب پینا جماع الاثم بہت زیادہ گناہوں کو جمع کرنے والا ہے۔ تو جماع باب فتح سے جمع یجمع، باب فتح سے جمع، یہ مبالغہ کا صیغہ ہوگا، مبالغہ کا، بہت جمع کرنے والا۔ اور اس کو جماع پڑھنا بھی درست ہے، یعنی گناہوں کا جڑ۔ جماع الاثم، شراب گناہوں کی جڑ ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو شراب پینا گناہوں کا جڑ ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ شراب جب انسان پی جاتا ہے تو اس کا عقل زائل ہو جاتے ہیں، عقل ختم ہو جاتے ہیں، اور عقل ہی انسان کے اندر ایسی چیز ہے جو اچھی بری کا تمیز کرتا ہے۔ تو جب عقل ہی نہ رہا انسان کے اندر تو پھر تو انسان شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے، شیطان اس کو جس طرح استعمال کرتا ہے کر سکتا ہے، تو پھر وہ بہت سارے گناہ بھی کر جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شراب پینا گناہوں کا جڑ ہے۔
الخمر ترکیب کرتے ہیں، الخمر مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ لفظاً کیوں؟ لفظاً اس لیے کہ را کے اوپر تلفظ ہو رہا ہے پیش کا، تو الخمر مرفوع لفظاً مبتدا، جمع مرفوع لفظاً مضاف۔ کیسے پتہ چلے یہ مضاف ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب دو اسم ہو، پہلے پر الف لام نہ ہو اور دوسرے کے اوپر الف لام ہو، جیسے یہاں جمعہ کے اوپر الف لام نہیں ہے، الاسم اس کے اوپر الف لام ہے، تو جب دو اسم ہو پہلے پر الف لام نہ ہو دوسرے پر الف لام ہو تو یہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ۔ تو جمع مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ خبر بنے گا، اور خبر کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں۔ لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں عین کے اوپر پیش کا تلفظ ہو رہے تو یہ مضاف۔ الاسم مجرور لفظاً مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتے ہیں؟ مجرور ہوتے ہیں۔ لفظاً کیوں؟ لفظاً اس لیے کہ میم کے نیچے زیر کا تلفظ ہو رہے۔ اب مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر خبر، اور الخمر مبتدا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کبھی خبر بنیں گے، کبھی شروع میں آ جائے تو مبتدا بنیں گے، تو لہٰذا یہ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ الانات من اللہ، انات، الانات من اللہ، بردباری اللہ کی طرف سے، یعنی کاموں میں دیر کرنا اللہ کی طرف، کام کو جلدی نہ کرنا، بردباری یہ اللہ کی طرف سے ہے، کاموں میں مہلت، تثبت، وقار۔ الانات من اللہ، بردباری کاموں میں دیر کرنا، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے۔ والعجلۃ، یاد رکھنا یہ لفظ کتابت کی غلطی ہے، یہ والعجلۃ لفظ نہیں ہے بلکہ یہ لفظ ہے والعجلۃ، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو بردباری اللہ کی طرف سے ہے، کاموں میں دیر کرنا، اس کا انجام سوچ سمجھ کر کرنا، اس کاموں کا انجام سوچنا پھر کام کرنا، یہ اللہ کی طرف سے، اور انجام نہ سوچنا اور کام کر دینا یہ شیطان کی طرف سے ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے، کیونکہ شیطان ہی انسان کو وسوسہ ڈال دیتا ہے اور وہ کام کو جلدی کر لیتے۔ تو بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ کاموں کو خوب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ جو جلدی کر لیتا ہے کام کا انجام نہیں سوچتا ہے تو مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ مفید الطالبین عربی ادب کی ایک پیاری سی کتاب ہے، اس میں ایک قصہ ہے کہ ہرن کو ایک مرتبہ پیاس لگی تو وہ پانی کے ایک چشمے کی طرف گیا تاکہ پانی پیے، تو پانی ایک گہرا کنویں میں تھا، تو ہرن اس کنویں میں اتر گیا۔ جب پانی پی لیا ہرن نے، پھر جب اس نے ارادہ کیا کہ باہر نکل آئے تو باہر نکلنے پر قادر نہ ہو سکا۔ لومڑی نے اس کو دیکھا اور کہا کہ اے میرے بھائی، آپ نے اپنے کام میں غلطی کی ہے، وہ یہ کہ آپ نے کنویں میں اترنے سے پہلے نکلنے کا نہیں سوچا تھا، تو لہٰذا کسی کام کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، جلدی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جلدی شیطان کی طرف سے ہے۔ ہاں، تو یہ دنیا کے کاموں کی بات کر رہا ہوں، باقی نیکی کے جو کام ہیں اس میں جلدی کرنا چاہیے، نیکی کے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ دنیا کے کام جو ہے اس میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ انات، یاد رکھنا یہ انات مصدر ہے، انا یعنی، انا باب ضرب سے، انا یعنی انین و اناتن، کاموں میں دیر کرنا، بردباری، تمہل مہلت، الانات من، تو انات مصدر ہے، انا یعنی انین و اناتن، باب ضرب سے۔ والعجلۃ، یاد رکھنا یہ عجلہ بھی مصدر ہے، باب سمع سے، عجیلا یعجل عجلا وعجلۃ، عجیلا یعجل سمع یسمع، عجلا وعجلۃ، جلد بازی کرنا، من الشیطان یہ شیطان کی طرف۔ ترکیب کرتے ہیں
الانات مرفوع لفظاً مبتدا، من جارہ اللہ مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر یہاں دیکھو 8 چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو متعلق، جار مجرور کو متعلق کہتے ہیں، اور جس کو فعل یا مصدر جس کو محذوف نکالا جاتا ہے وہ متعلق ہوتے ہیں. تو یہ جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، یہاں 8 چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو محذوف. اور ثابتۃ مؤنث کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ الانات جو مبتدا ہے وہ مؤنث. تو ثابتۃ اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. اب ثابتۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر. جملہ اور شیبہ جملہ میں نے بتایا تھا کہ فعل جب اپنے فاعل سے ملتا ہے تو وہ جملہ بنتا ہے، اور اسم جب اپنے، جیسے اس میں فاعل ہے تو افعال جب اپنے فاعل سے ملتے ہیں تو وہ جملہ بنتے ہیں، اور اسماء جب اپنے فاعل سے ملتے ہیں تو یہ شیبہ جملہ بنتے ہیں. تو ثابتۃ اسم فاعل ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور الانات مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. العجلۃ من الشیطان، واو حرف عطف، العجلۃ مرفوع لفظاً مبتدا، من جارہ شیطان مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے. ثابتۃ یہاں بھی 8 چیزوں میں سے کوئی نہیں ہے تو ثابتۃ اس میں فاعل نکالیں گے، اور یہ چونکہ مبتدا مؤنث ہے تو وہاں بھی ثابتۃ نکالیں گے. ثابتۃ اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور العجلۃ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی. المؤمن غر کریم، مومن غر بھولا سادہ، کریم شریف ہوتا ہے. مومن بھولا، غیر کس کو کہتے ہیں؟ بھولا سادہ شخص. مومن سادہ بھولا، غیر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، خود تو دھوکے کہا جاتا ہے، کسی کو نہیں دیتا. تو مومن بھولا، بھولا کا ترجمہ کرو یا سادہ کا. المؤمن مومن غر سادہ ہے، کریم سادہ، کریم شریف ہے. والفاجر اور بدکار آدمی جو ہوتا ہے گناہگار بدکار، خب دھوکے باز، لئیم کمینہ ہوتا ہے. اور والفاجر اور بدکار خب دھوکے باز، لئیم کمینہ ہوتا ہے. غر یاد رکھنا یہ صفت مشبہ ہے، باب ضرب سے بھی آتا ہے اور سمع سے بھی آتے ہیں. غر غر یا غر باب ضرب سے بھی آتے ہیں اور سمع سے بھی آتے ہیں. مصدر اس کا غررن غرارتن آتا ہے. صفت مشبہ ہے، سادہ جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، خود دھوکہ کہا جاتا ہے. صفت ہے. کریم یہ بھی صفت مشبہ ہے، کروم یکرم سے، شریف. فاجر اس میں فاعل ہے، فجر یفجر سے اس میں فاعل. خب خب یاد رکھنا یہ بھی صفت مشبہ ہے، خب، اور اس کو خب پڑھنا بھی درست ہے، اور خب خا کے کسرے کے ساتھ پڑھنا بھی درست ہے. خب خب صفت مشبہ ہے، باب سمع سے، باب سمع سے. خب یا خب باب سمع سے ہے، دھوکے باز، مکار دھوکے باز. اس کی جمع اخباب آتی ہے. اور لئیم کمینہ شخص، کمینہ باب کرومہ سے ہے. تو مومن سادہ شریف ہے، اور بدکار دھوکے باز لئیم کمینہ ہے. ترکیب کرتے ہیں. المؤمن مرفوع لفظاً مبتدا، غر مرفوع لفظاً خبر اول، کریم مرفوع لفظاً خبر ثانی. اب مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. والفاجر واو حرف عطف، الفاجر مرفوع لفظاً مبتدا، خب مرفوع لفظاً خبر اول، لئیم مرفوع لفظاً خبر ثانی. اب مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.